بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی عرصے کی رخصت کے بعد میں دوبارہ سے اپنے ویلاگ بنانے لگا ہوں۔ کچھ ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے میں نے ویلاگ بنانے بند کر دیے تھے۔ پھر تقریباً کوئی 5-6 مہینے سے میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی، نی کا میرا آپریشن ہوا 1-1.5 مہینہ پہلے، جس کی وجہ سے میں پھر مزید ٹائم گزر گیا۔ تو بہرحال اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ مخاطب رہوں اور آپ کے ساتھ جو بھی حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتا رہوں۔ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان ہمیشہ ہی مشکل حالات میں رہا، ایک کے بعد ایک مشکل حالات ہے۔ جو حکومتیں چینج ہوتی گئیں، حالات خراب ہی ہوتے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک نئی حکومت آئی ہے اس سے کوئی 4 چاند لگ گئے ہوں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، مزید خراب ہوتا چلا گیا۔ خاص طور پہ ملک کے حالات اس وقت بہت مزید خراب ہونے شروع ہو گئے جب ہم نے عوامی حکومت کا مزہ شروع کیا لینا۔ پہلے سقوط ڈھاکہ ہوا، اس کے اندر بھی عوامی لوگوں کا ہی زیادہ ہاتھ تھا، اور کہیں تھے ذوالفقار علی بھٹو اس میں مین کردار تھے، جن کی وجہ سے ملک جو ہے دولخت ہوا۔ مجیب الرحمان پہ سارا بلیم ڈال دیا گیا اور وہ صاحب خود بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا فیصلہ خود کرتا ہے، وہ کیونکہ زیادہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ مجیب الرحمان تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے الہی تقدیر کا نتیجہ تھا۔ حالات خراب ہوتے گئے، جو عوامی حکومتیں آتی گئیں، خراب ہوتے ہوتے اس حالت پہ آ گئے ہیں۔ جس قسم کا انہوں نے آئین بنایا، جس قسم کے آئین کی نشریاں رکھی گئیں، وہ آئین کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس میں وہ چیزیں رکھی جو خدا تعالیٰ سے بھی ٹکر لینے والی چیزیں تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بنائی جائیں اور ان کو کہا کہ ہاں ہم یہ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ ایسا سلوک نہ کرے جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ سب کو پتہ لگا کہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے کس قسم کے ہوئے، پھر جو لوگ اس میں اسمبلیوں میں بیٹھے وہ کس طریقے سے بیٹھے، پھر انہوں نے جو 26ویں ترمیم کی وہ کیسے کی۔ اس قسم کی اگر ترمیم ہو رہی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ آئین بڑا مقدس ہے، اس آئین مقدس کا یہ حال ہوتا ہے جب آپ غلط کام کریں گے آئین میں۔ حالات اس وقت ایسے خراب ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ جو لوگ حالات کو خراب کر رہے ہیں وہ مزید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو تقریباً 1.25 سال 2.25 سال سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو چھوڑ نہیں پاتے، کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس نے تو اور مزید ہمارے حالات خراب ہیں، ہم کہاں جائیں گے بچ کے۔ اور ان کو اب یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ بچ کے باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جناب باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، نواز شریف کے ساتھ تو روزانہ ہی ہوتا ہے، مریم نواز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب جو بھی جائیں گے، خواجہ آصف کی بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سلوک ہو رہا ہے۔ کوئی بھی جائے گا، کوئی بھی اس قسم کے لوگ جو باہر جائیں گے، جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اس گن میں خراب گندا کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ وہ ریٹائر ہو کے جائیں یا حاضر ڈیوٹی جائیں، ان کے ساتھ ہونا برائی ہے۔ شہباز شریف جاتے ہیں ہوٹل میں تو وہ جہاں سے کوڑا پھینکتے ہیں وہاں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ان کو فرنٹ ڈور سے وہ ان کو جانے کی ہمت نہیں ہے۔ تو آپ نے کام ہی ایسے کیوں کیے جس کے بعد آپ کو یہ شرمندگی کا سامنا ہو۔ سونے پہ سہاگا ایک اور ہوا کہ امریکہ کے الیکشن ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی تھیں وہ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے لگے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچیں کیسے۔ بھائی آپ کو اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے، خدا کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے صحیح کام کیے تھے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھنا ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ کو دیکھیں گے کہ مریم اپنا ٹویٹ صاف کریے۔ مریم کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے کچھ کہہ بھی دے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ وہ جس قسم کے لوگ ہیں ان کو پرواہ بھی کوئی نہیں، جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں۔
عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں، یہ بھی ابھی ایک الگ معاملہ ہے کہ عمران خان کی ویسے تو ذاتی خواہش بھی کوئی نہیں ہے ایسی کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ بچائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں انہی عدالتوں سے باہر آؤں گا اور انصاف یہیں سے حاصل کروں گا، اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ کوئی ان کی سفارش کرے. حالات جو سے ہیں پاکستان کے، جس طرف آپ جا رہے ہیں، آرمی لیڈرشپ کو بھی پتا ہے کہ یہ حالات جو سے ہیں ہمارے قابو سے باہر ہیں، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں یہ ہیں کہ اس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. جس طریقے سے آرمی کا نظام چل رہا تھا، آج جو آرمی کا نظام ہے اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہو چکی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ جتنے بھی جلدی ہو ان حالات کو صحیح کریں. یہ جو انہوں نے ایک نئے قانون بنایا جن کو آرمی چیف کو 5 سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، آرمی چیف کو چاہیے اپنی عزت کو بچائیں، آرمی کی عزت کو بچائیں. آرمی حقیقت میں آرمی نے بہت قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہی قربانی اور ہمیشہ دیتی رہے گی. اس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ہم سب لوگ ہی، بلکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہی نہیں جو آرمی کی عزت نہ کرتا اور آدمی کو اپنے دل و جان سے نہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پہ تنقید نہ کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے کاموں کو ٹھیک کریں، جس سے آرمی کا جو وقار ہے وہ قائم رہے. آرمی کے وقار کو ضرور بڑھانا چاہیے، اسے گرنے مت دیں. یہ پاکستان کی ساکھ ہے. سیاستدانوں نے تو اپنا گند کر دیا. جو 45 اور 47 کا جو ایک رولا بنا ہوا ہے وہ سب کو پتا، پوری دنیا کو پتا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اقتدار میں آئے ہوئے ہیں. چھوڑ اقتدار کو، اپنی عزتوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کی عزتوں کو بچائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی آپ کے 5 سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کی عزت بحال ہو جائے گی؟ آپ کی عزت نہیں بحال ہوگی. آپ کی نسلیں بھی جو سی ہیں وہ گالیاں کھائیں گی اسی طریقے سے جیسے کہ نواز شریف اور مریم باہر والی گالیاں کھا رہے ہیں. پاکستان میں بھی آپ کا کوئی مقام نہیں ہونا اور باہر بھی کوئی مقام نہیں ہونا. پاکستان میں آپ کتنا عرصہ حکومت کر لیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو انسان نے مرنا بھی ہوتا ہے، اس دنیا سے بھی جانا ہوتا ہے اور اقتدار سے بھی جانا ہوتا ہے. جب آپ یہ چیزوں سے باہر ہوں گے تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کے اندر جو شعور آ چکا ہے اب، وہ شعور ایسے نہیں مٹے گا کہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر لیں، کبھی انٹرنیٹ بند کر دیں، کبھی ایکس کو بند کر دیں، کبھی اس کو فیس بک کو بند کر دیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ بھول جائیں گے اسے. لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اس طرح سے. پاکستان کی حالات جو سے ہیں، ایک تو جنگ کا خطرہ ایک سر پہ منڈلا رہا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے زیادہ جو دنیا تو اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے کہ اگر جنگ کے حالات ہو گئے تو ہم نے اپنی عواموں کیسے بچانا ہے. پاکستان جبکہ ایک میدان بننے والا جنگ کا، ایران اس کا ہمسایہ ہے. ایران معاف کیجیے گا، ایران ہمسایہ ہے جو مین کردار ہے اس جنگ کے اندر اسرائیل کے سے لڑنے میں. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ افغانستان اور پاکستان اس کے اندر شامل نہ ہوں. شامل نہیں بھی ہوں گے تو وہ دھکے سے کہتے نہیں شامل کر لیا جاتا ہے تو وہ ہو جائیں گے. یہ وہ علاقے ہیں جن کے اوپر بڑی طاقتوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ ان کو ہمیں اپنا جنگ کا میدان بنانا ہے یا ان کو اپنا اتحادی بنا کے ان کو مروانا ہے. جیسے پاکستان کو پہلے بھی مروایا گیا ہے، کرائے کے گوریلے بنا کے جنگوں میں شامل کر لیے، کچھ پیسہ دیا اور فوج کو استعمال کر لیا. یہ ہوگا ابھی، کیونکہ جنگیں ایک دم نہیں ہوتا. ابھی تو اس جنگ کو اسٹارٹ ہوئے 2-2.5 سال 3 سال ہوئے ہوں گے جو جنگ ابھی شروع ہو رہی ہے. ان جنگ کو بننے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. اگر آپ پہلی جنگ عظیم کو دیکھیں اور دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں تو ان کے اوپر 10-12 سال محنت تو یہ جنگ کو بڑھانے میں. پھر جنگ عظیم میں ہوئی ہیں. پہلی بھی جنگ عظیم ایسی ہوئی کہ ایک ٹائم لگا، پھر اس کے بعد جنگ عظیم دوئم ہوئی، اس کے اوپر بھی ایک ٹائم لگا. ایسا ایسا پہلے لڑائیاں شروع ہوئی، چھوٹے محاذوں میں جنگیں ہوتے ہوتے بڑھتے گئے، اتحادی بنے، اور پھر اس کے بعد جو تباہی ہوئی دنیا نے سب نے دیکھی. تو یہ جو تباہی ہونے جا رہی ہے، یہ تباہی بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے. یہ تباہی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اور جس تباہی کی طرف یہ جائیں گے تو لازمی بات ہے
اس کو تھوڑا ٹائم بھی لگے گا. تو اس کی لوگ تیاری کر رہے ہیں. کئی ملکوں نے اپنی تیاری بھی کی ہیں کہ ہم نے عوام کو بھوکا نہیں مارنا, اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. لیکن ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہم لوگ تو آلودگی میں اتنے برے پھنس گئے ہیں کہ کوئی بم مارے نہ مارے, وہاں کی جو اس وقت جو اسموک ہے, وہاں سے جو پاکستان میں پھیل رہی ہے, ایک زہریلی ہوا پھیل رہی ہے, اسی میں لوگ اتنے بیمار ہو جائیں گے کہ کسی کو بم مارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑے گی. لوگ بیمار ہو جائیں گے جو لوگ پیسے والے تھے, جیسے کہ مریم وزیر اعلیٰ, اس کے ساتھ جو ان کی جو وزیر ہیں جو ماحولیات کی, وہ بھی باہر ہیں. ان کو پرواہ کوئی نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. حالات دنیا نے اس اسموک پہ قابو کیا ہے. مجھے یاد ہے بیجنگ میں بھی ہم نے دیکھا اتنی اسموک ہوا کرتی اس زمانے میں. اب سنا ہے کہ وہ, میں دوبارہ نہیں گیا وہاں, لیکن اب جو حالات ہیں وہاں پہ بالکل اسموک غائب ہو گیا ہے. چائنا نے اس پہ قابو پا لیا ہے. کیسے قابو کیا پایا؟ چائنا تو آپ کا دوست ہے, اتحادی ملکوں سے پوچھے کس طرح کی ہے. آپ بھی لاہور کو صاف کر سکتے ہیں, آپ بھی ملتان کو صاف کر سکتے ہیں, آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی بالکل. یہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں اس وقت. ہمارا چیف جسٹس بھی ایسے آتے ہیں کہ جو سیاسی طور پہ ہوتے ہیں ان کو لے کے آیا جاتا ہے. اب تو خیر قانونی ایسا بن گیا ہے کہ اپنی مرضی کے آپ جج لگائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا یہ وہ پاکستان نہیں رہا, اور اب حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ظالم ہے اس ملک میں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے پاکستان کو, اور پاکستان کی عوام کو اللہ تعالیٰ بچائے. جو حالات بن رہے ہیں یہ دکھ اور بیماریوں کے ساتھ یہ بڑھتے چلے جائیں گے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.